ہم ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ سبسڈی بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے ڈائریکٹ سبسڈی اپنا کسان کی جیب میں ہم دلوائیں گے، اپنا ہاری کی جیب میں ہم دلوائیں گے۔ اسی ہاری کارڈ کے تھرو ہم اپنے چھوٹے جو کسان ہیں ان کو ہم کراپ انشورنس بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نوجوان کو سہولت دینا چاہتے ہیں، نوجوان کارڈ دینا چاہتے ہیں، یوتھ مرکز بنانا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ اس ملک کا 70% آبادی نوجوان ہے۔ اس ملک کا مستقبل ہمارا یہ 70% آبادی ہے، اور ان کا حق ہے کہ نہ صرف ان کو تعلیم دیا جائے مگر ان کا حق ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیا جائے۔ پاکستان میں ایک زرعی ملک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال، اگر کسان خوشحال تو پاکستان کے عوام خوشحال، اگر کسان خوشحال تو نہ صرف ہمارا معیشت خوشحال مگر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا منصوبہ ہے، پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اربوں روپیہ مختلف سبسڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، ویسے ہم تمام طبقات کے لیے، ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے، اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے، اور ان تمام یہ ایک وہیکل بنیں گے تاکہ جو پسماندہ طبقات ہے جن کو ضرورت ہے ہم ان کو وہ مدد پہنچا سکیں۔ ہم ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ سبسڈی بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے ڈائریکٹ سبسڈی اپنا کسان کی جیب میں ہم دلوائیں گے، اپنا ہاری کی جیب میں ہم دلوائیں گے۔ اسی ہاری کارڈ کے تھرو ہم اپنے چھوٹے جو کسان ہیں ان کو ہم کراپ انشورنس بھی دے سکتے ہیں، ان کے جب کوئی ڈیزاسٹر ہو، جیسے سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے سیڈ کا کمپنسیشن یا جو بھی، جب یہ کارڈ ہوں گے، جب ڈیزرونگ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں رجسٹر ہوگا تو ان کو سپورٹ کرنے میں، ان کو مدد کرنے میں نہ صرف حکومت کا آسانی ہوگا مگر جو ہمارا سوچ ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، وہ انویسٹمنٹ جو ضروری ہے ہمارا زرعی معیشت میں، ہم ڈائریکٹلی اپنے چھوٹے کسانوں کے تھرو، اپنے ہاریوں کے تھرو کروائیں گے، اور ماضی کی طرح انشاءاللہ تعالی اپنا پاکستان کا زرعی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کر آئیں گے۔ جو مزدور کارڈ کے میں نے ذکر کیا ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کو پہلی دفعہ حقوق دلوائے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جب کہ ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہم اب نیا دور کے لیے اپنے مزدوروں کو ان کو حق دلوائے، ان کا پینشن کا حق، ان کا سوشل سیکیورٹی کا حق، ان کا ہیلتھ کیئر کے انشورنس، ان کا بچوں کی تعلیم، یہ تمام جو سہولتیں ہیں، ہمارا خواہش ہے کہ ہم ان کو مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو یہ پہنچائیں، اور وہ نہ صرف وہ مزدور ہو جو صنعتیں میں کام کر رہے ہو مگر ساتھ ساتھ وہ مزدور ہو جو زرعی مزدور ہو، وہ مزدور جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہے، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اپنا پینشن ملے، اپنا سوشل سیکیورٹی ملے، اپنا بیماری صحت کی علاج کے لیے فیسلٹی ہو، ان کو نوجوانوں کے لیے تعلیم کے سہولت فراہم کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہی طریقہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے کسانوں تک اور ڈائریکٹلی اپنے مزدوروں تک پہنچا سکیں گے۔ جب ہم نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نوجوان کو سہولت دینا چاہتے ہیں، نوجوان کارڈ دینا چاہتے ہیں، یوتھ مرکز بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ اس ملک کا 70% آبادی نوجوان ہے۔ اس ملک کا مستقبل ہمارا یہ 70% آبادی ہے، اور ان کا
ان کا حق ہے کہ نہ صرف ان کو تعلیم دیا جائے مگر ان کا حق ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیا جائے۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میرا خیال میں جو ہمارا یوتھ سینٹر ہے اور جو ہمارا یوتھ کارڈ ہے وہ ہمیں وہ سہولت دیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو بھی ان کو وہ حق دیا جائے۔ مالی مدد ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ان ڈیزرونگ فیملیز کو پہنچانا چاہتے ہیں اس وقت کے لیے جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کی طرح میں بھی ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو وقت میرے نظر میں نوجوانوں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے وہ جب وہ اپنا تعلیم مکمل کرتے ہیں اور روزگار کے تلاش میں ہیں۔ ابھی تک روزگار ملا نہیں، تعلیم مکمل ہوا، ایک ڈگری دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں مگر روزگار بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ جب وہ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ آئے جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو ہم آپ کو جاب دے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ جاب نہیں دیں گے آپ کے پاس ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ تو اسی مشکل میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں، نہ ان کے پاس روزگار دیا جاتا ہے اور ان کا مایوسی پھٹتا رہتا ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا ایک سال کے لیے ان نوجوان جن کا حق بنتا ہے کہ جو وہ نہ صرف یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو سہولت ملے مگر ایک سال کے لیے ان کے ایک مالی مدد بھی دیا جائے تاکہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہو تو ان کو ایک تھوڑا سا حکومت کی طرف سے فیسلٹی دیا جائے۔ اور اسی دوران ہم چاہیں گے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ وائز سی ایم صاحب نے اس پہ کام شروع کیا تھا اور امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا تو ہم اس کام کو امپلیمنٹ بھی کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا یوتھ مرکز بنے جو ہمارے نوجوانوں کو ایک مثبت ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اٹریکٹ کیا جائے، نہ کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہمارے نوجوان اٹریکٹ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یوتھ مرکز میں ہمارا نہ صرف لائبریری ہوگا، ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، مفت وائی فائی ہوگا، ساتھ ساتھ سپورٹ کا فیسلٹیز ہوں گے، ثقافت کا، میوزک کا، جو وہ فیسلٹیز بھی، وہ سکلز بھی آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہو، ایک ایسا جگہ موجود ہو کہ نوجوان آ سکے اور ان تمام چیزوں میں دلچسپی لے سکے، وہاں ہی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سکلز بھی دیں گے، کریئر سروسز بھی دیں گے، ایک ٹریننگ کروائیں گے اپنے نوجوانوں کو کہ آپ نے اگر انٹرویو دینا ہے کہ وہ انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے، جاب کے تلاش میں ہو تو ہم کیسے آپ کو مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ جاب ملے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ نظام ملک بھر میں آئے گا، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ سینٹر ہوگا، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ کارڈ ہوگا تو ان کا سٹیک ہوگا ہمارا ملک میں، ہمارا ریاست میں، ہمارا معیشت میں، اور ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ آپ کو روزگار دلوائے، یہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ آپ کے مشکل وقت میں ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو صحت کی سہولت ہے ہر کسی کا حق ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے وہ اپنا علاج کروائے۔ یہ بہت غلط بات ہوگا کہ اگر ہمارا صرف صحت کا نظام ایسا ہو کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو کوئی بیماری آ جائے، پیسہ نہیں ہوتا تو ان کا نقصان ہوتا۔ اسی نظریہ کو لے کے ہم نے NICVD کا مفت دل کا علاج کے لیے ایک نظام پہ کام کیا ہے، مزید کام کریں گے انشاءاللہ۔ اسی نظریہ کے تحت ہم نے SIUT کے ساتھ مل کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مفت کڈنی کے علاج کے لیے ادارے بنائے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم نے گمبٹ میں مفت
میڈیکل فیسلٹیز پہنچائیں اور جگہ جگہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے یہاں صوبہ سندھ میں ایک انقلاب شروع کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم پورا ملک میں اس انقلاب کو پھیلا دیں. جگہ جگہ اسی قسم کے مفت ادارے بنیں جن کا ذمہ داری پھر ہمارا ہو کہ ہم اپنے ملک کے بزرگوں کا علاج کروائے, عالمی سطح کا سٹینڈرڈز کا ہو اور مفت کا ہو. اس لیے کہ ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ابھی تک ہم یہ فیسلٹیز نہیں لے آ سکے وہاں بھی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. جو میں نے کلائمیٹ کا ذکر کیا تھا, وہاں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن ہم نے پاکستان میں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ کا نقشہ ہے, پورا جو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, ان میں تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اور اسی کام میں اب فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اڈیپٹ کریں گے, کیسے ایوالو کریں گے, کون سے تبدیلیاں لے کر آئیں گے تاکہ ہم ان صورتحال کا مقابلہ کر سکیں. ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر, ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, ہمارا انرجی انفراسٹرکچر, ان تمام ایریاز میں ہمیں انقلابی تبدیلیاں لے کر آنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنے عوام کو, اپنے ملک کو تیار کر سکیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہم ماڈرن ٹیکنالوجی انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے تاکہ اپنے ذرائع معیشت کو بھی ان نقصان سے بچا سکیں, ہم ڈراؤٹ کا بھی مقابلہ کر سکیں, ہم سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکیں. اور یہ کام پورا کرنے کے لیے, یہ مشن پورا کرنے کے لیے ہمیں دنیا کو سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان کا صف اول کا کردار ہے اس مقابلہ میں موسمی تبدیلی کے ساتھ. پاکستان کا کنٹریبیوشن اس نقصان میں بہت کم ہے, مگر ہمارے ساتھ شاید 1% سے کم پاکستان کا کاربن کنٹریبیوشنز ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.